بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ چیپٹر نمبر 11 ہے اور آبادیات پاکستان، ڈیموگرافی آف پاکستان۔ اس میں ہم دیکھیں گے علم آبادیات کا تعارف اور معلومات، آبادی کے ذرائع اور دنیا میں بڑی بڑی آبادی والے ممالک۔ اب سوشیالوجی میں اگر ہم دیکھا جائے تو اسٹڈی جو ہے آبادی کی اسٹڈی کرنا اسٹڈی آف پاپولیشن از کالڈ ڈیموگرافی۔ اب وہ اشخاص جو آبادی کو اسٹڈی کرتے ہیں یا آبادی کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے تمام جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ان کو ڈیموگرافرز کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی معلومات آبادی کے ذرائع۔ اب ہم سورسز آف پاپولیشن ڈیٹا کے لیے، ڈیٹا کلیکشن کے لیے کہ ہمارے پاس ہماری آبادی کتنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اس میں سب سے پہلا ذریعہ ہے مردم شماری یا سینسس۔ مردم شماری سے مراد کیا ہے؟ کسی خاص جغرافی حدود میں رہائش پذیر تمام لوگوں کی مخصوص وقت پر گنتی کرنا اور ان کے بارے میں دیگر ضروری معلومات اکٹھا کرنا مردم شماری کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے مختلف ادوار میں مردم شماری ہوتی آئی ہے۔ جیسے کہ پہلے پاکستان کی آبادی جب پاکستان بنا تو 2-2.5 کروڑ تھی، پھر 5 کروڑ، پھر 7 کروڑ، پھر 10 کروڑ، پھر 12، پھر 17، پھر اب ہماری جو موجودہ آبادی ہے 22 کروڑ سے 23 کروڑ کے درمیان ہے۔ اور دوسری معلومات جو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان میں دوسرا ذریعہ ہے وائٹل سٹیٹسٹکس، اہم شماریاتی مواد۔ یعنی اہم شماریاتی مواد میں کسی بھی آبادی میں بیسیکلی 3 ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں، کسی آبادی کے بڑھنے یا کم ہونے یا آبادی کی خاص جو تعداد ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 ڈٹرمننٹس ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیدائش، دوسرا ہوتا ہے اموات اور تیسرا ہوتا ہے نقل مکانی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فرٹیلیٹی، مورٹیلیٹی اور مائگریشن۔ مطلب فرٹیلیٹی سے مراد ہمارے پاس ایک سال کے اندر 1000 جو پاپولیشن ہے اس میں مزید برتھس ہوئی ہیں۔ یعنی جب ہم پاپولیشن کاؤنٹ کرتے ہیں تب ہم اس کی جو گنتی ہے وہ 1000 کے پہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 1000 کے اوپر یعنی ایک سال میں کتنی پاپولیشن انکریز ہوئی۔ فرض کریں اس وقت ہمارا جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے وہ 6.47% ہے، تو یعنی اس کے مطابق تقریباً 1000 پہ جو ایک سالانہ جو اضافہ ہے وہ 7 لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مورٹیلیٹی یعنی شرح اموات جو ہے، شرح اموات اس وقت ہمارے پاس 3 سے 4% ہے، یعنی ہر 1000 پر 3 سے 4 لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں اور اس میں آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ڈٹرمننٹ ہے جس سے آبادی کی کمی ہونا یا زیادتی ہونا وہ ہے جی مائگریشن یا نقل مکانی۔ یعنی ایک علاقے سے لوگ جب دوسرے علاقے میں مائگریٹ ہو جاتے ہیں، جس علاقے میں چلے جاتے ہیں اس علاقے کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، اور جو علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کو وہاں کی پاپولیشن کم ہو جاتی ہے۔ ماہرین آبادیات کے مطابق کسی بھی آبادی کی افزائش میں 3 جو ڈٹرمننٹس ہیں یہی مین کسی پاپولیشن کو جو ہے وہ اس کو ڈٹرمننٹ کرتے ہیں۔ اب ورلڈ پاپولیشن میں اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی جو آبادی ہے اس میں اقوام متحدہ کی طرف سے 2015 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 2 سیکنڈ کے بعد تقریباً 6 افراد پیدا ہوتے ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ اس میں 2,41,06,226 لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر ماہ مزید جو ہے وہ 73,49,472 لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آخری شمار تک جو ہے ہماری جو آبادی ہے 88.19 ملین افراد کا مزید اضافہ صرف ایک سال میں ہوا ہے۔ اس وقت 2015 کی مردم شماری 2015 کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق دنیا کی کل آبادی اب تک ہمارے پاس پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7 ارب اور 34 کروڑ 94 لاکھ اور 72 ہزار افراد پر مشتمل ہے۔
اچھا، ترقی یافتہ ممالک میں یورپ اور امریکہ، یعنی ترقی یافتہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں دو ہمارے بر اعظم شامل ہیں، ایک بر اعظم یورپ اور دوسرا ہے بر اعظم امریکہ۔ یعنی ان دونوں بر اعظموں کی جب ہم پاپولیشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اس کی آبادی تقریباً ہماری ٹوٹل آبادی کا 18% حصہ بنتا ہے۔ ریسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے، یعنی پوری دنیا، باقی جو 5 کانٹیننٹس ہیں جس میں ایشیا ہے، افریقہ ہے، اس کے بعد آسٹریلیا ہے اور انٹارکٹیکا ہے، ان تمام باقی جو 5 کانٹیننٹس ہیں ان کی آبادی جو ہے وہ 82% ہے۔ یعنی صرف 2 جو کانٹیننٹس ہیں جس میں یورپ اور امریکہ ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز کی فہرست میں آتے ہیں، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کی آبادی 18% ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اس کے انہوں نے اعداد و شمار دیے ہوئے، جس کے مطابق پوری دنیا میں 2005 سے لے کر 2010 تک، یعنی اب تک، یعنی 1.18% کی شرح سے جو ہماری آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ اضافہ 35% کے حساب سے ہو رہا ہے۔ یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان لوگوں کے ہاں گروتھ ریٹ بہت کم ہے، ہمارے ہاں جو گروتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، اور پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 to 7% ہے، اور جبکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا گروتھ ریٹ صرف 0.35 یعنی 35% ہے، اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں یہ اضافہ دگنا جو ہے اس کے حساب سے ہو رہا ہے، اور پاکستان ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سیکنڈ نمبر جو ٹیبل ہے اس کے مطابق 2018 کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے، 2018 کے جو کیلکولیشنز ہیں اس کے لحاظ سے دنیا کے 8 بڑے ممالک، جس میں فرسٹ سب سے پہلے نمبر پر جس کی لارجسٹ پاپولیشن ہے وہ ہے چائنا، اور 1415 ملین آبادی ہے اس کی، چین کی، اور انڈیا کی جو ہے وہ 1354 ملین ہے، اور تیسرے نمبر پہ امریکہ ہے اور اس کی آبادی 326 ملین ہے۔ نمبر 4 ہے انڈونیشیا جس کی آبادی 246 ملین ہے، اور 5ویں نمبر پہ برازیل ہے اور اس کی آبادی 210 ملین ہے، اور پاکستان از دا 6th لارجسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ، یعنی کہ پاکستان 6ٹھے نمبر ہے پوری دنیا کی پاپولیشن کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن پاکستان کی ہے وہ ہے 207 ملین۔ نمبر 7 پہ نائجیریا ہے، اس کی 195 ملین ہے، اور نمبر 8 پہ بنگلہ دیش ہے، اس کی 166 ملین آبادی ہے 2018 کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جی پاکستان کی آبادی میں پاکستان کو معرض وجود میں آئے 71 سال گزر چکے ہیں، اور 1971 تک آپ کو پتہ ہے 1971 میں پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، لیکن 1971 میں مشرقی صوبہ جو ہے ہم سے الگ ہو گیا اور موجودہ پاکستان صرف مغربی پاکستان ہے، جو کہ پہلے مغربی پاکستان کہلاتا تھا، لیکن اب صرف اس کا نام اس کو پاکستان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آبادی کے سلسلے میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ موجودہ پاکستان میں موجود ہیں۔ 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد اب تک پاکستان میں 6 مرتبہ مردم شماریاں ہو چکی ہیں، یعنی سب سے پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی، دوسری مردم شماری 1961 میں ہوئی، تیسری مردم شماری 1971 میں ہوئی، اور چوتھی 81، یعنی 10 ایئرز کے گیپ سے جو مردم شماری یا سینسس سروے جو ہے وہ پاکستان کا ہوتا رہا ہے۔ 5ویں مردم شماری 1998 میں، اور چھٹی اور آخری مردم شماری 2017 میں ہوئی ہے، اور 1947 سے پہلے آبادی کے اعداد و شمار اور ان کی تقسیم اس برے صغیر میں ہونے والی مردم شماری سے ہی دستیاب ہو سکتے ہیں، لہٰذا 1901 سے لے کر 2017 تک، جو 1901 سے لے کر 2017 تک، یعنی کہ یہ 117 سال کا جو عرصہ ہے، اس کی مردم شماری کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں اس ٹیبل میں دکھائے گئے ہیں۔ یہ آپ سٹوڈنٹس اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھیے گا کہ اس میں کیسے کتنے % اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اس اضافے کے مطابق جو ہے وہ آبادی
کتنی بڑھتی گئی ہے. یعنی پہلی جو مردم شماری تھی یہ 1901 میں ہوئی ہے. اس میں اس کی بر صغیر کی، یعنی اس میں بر صغیر میں پورا ہی یہ ہمارا خطہ ہے مشرقی مغربی پاکستان اور انڈیا، یہ پورے کا پورا اس کی تقریباً 17 ملین آبادی تھی ٹوٹل. پھر 1911 میں جو ہے یہ تقریباً 19 ملین ہو گئی. پھر یہ 1921 میں یہ 20 ملین ہو گئی. پھر 1931 میں یہ 22 ملین ہو گئی. یعنی گروتھ ریٹ بہت کم تھا اس وقت. اور 1941 میں یہ 28 ملین ہو گئی. اور پاکستان بننے کے بعد 1951 میں، جو پاکستان بننے کے بعد پہلی مردم شماری 1951 میں جب ہوئی ہے، تو اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے وہ یہ تقریباً 34 ملین تھی. اس وقت پاکستان کی آبادی صرف 34 ملینز تھی. اچھا ایک یہ یاد رہے کہ 1 ملین جو ہے وہ 10 لاکھ، یعنی 10 لاکھ کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 1 ملین بنتا ہے. تو اس کے حساب سے آپ اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. 1961 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 33 ملین سے 43 ملین ہو چکی تھی. یعنی 10 ملین آبادی کا اضافہ 10 سالوں میں ہوا. یعنی ایک سال میں 1 ملین اضافہ ہوتا آیا. اور 1972 میں جو 71 یا 72 میں مکمل ہوئی ہے مردم شماری، اس کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے یہ 66 میں آلموسٹ 65 ملین ہو چکی ہے. اور 1981 میں یہی آبادی 84 پہ چلی گئی ہے. یعنی جو 1 ملین 1 ایئر میں اضافہ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور 1998 میں 132 ملین آبادی ہو گئی، اور یہی 2017 میں 207 ملین تک پہنچ چکی ہے. اور ہماری جو شرح افزائش ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اور اس کی جو ہماری جو شرح اموات ہے اس کا بھی آگے ذکر کیا جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ ہم اس ٹیبل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ٹیبل میں کیا کیا اعداد و شمار کس طرح سے دیے گئے. مندرجہ بالا جو ٹیبل ہے اس میں اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو 1921 کے بعد تمام مردم شماریوں کے درمیان شرح افزائش سے مسلسل اضافہ ہوا ہے. 1911 سے 1921 کے درمیانی عرصہ میں شرح افزائش کی میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے. اور جس کی وجہ تھی، بڑی وجہ انفلوئنزا کی وبا تھی، جو کہ 1918 میں وبا پھوٹی، جس سے کثیر تعداد میں جانی نقصان ہوا، بہت ساری ڈیتھس ہوئیں، ڈیتھ ریٹ بہت اوپر چلا گیا. اور 1931 سے 41 کے درمیان جو درمیانی عرصہ تھا اس میں جو گروتھ ریٹ تھی وہ 24.8% جو تھی، اور یہ ایک اس کے پچھلے ٹینیور کی نسبت ایک زبردست اضافہ تھا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے بتایا یہاں پہ کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس عرصے میں قحط پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی جدید جو میڈیسنز تھیں وہ بھی استعمال ہونے لگیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ وباؤں پر قابو پا لیا گیا، جس سے شرح اموات میں کمی واقع ہو گئی. قدرتی طور پر اضافہ خود بخود ہو گیا. یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہ دیکھیں تو کائنات کا ایک اصول ہے. جب ایک کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کوئی ایسے ڈٹرمننٹس ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی اس کا یہ قدرت جو ہے وہ ذاتی طور پر ایک طرح سے چیزوں کو بیلنس کرتی ہے. یعنی کہ یہ 1930s میں بھی ایک وبا آئی ہے، اور جس وبا سے بہت سارے لوگوں کا خاتمہ ہوا، اور لوگ جو پاپولیشن ہے اس کو جب اب ایک ڈیموگرافر اسٹڈی کرتا ہے تو ڈیموگرافر جو ہے وہ اسٹڈی تمام احساسات اور جذبات کو بالائے طاق رکھ کے کرتا ہے. ایک ڈیموگرافر کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایک وبا ہے تو اس کے لیے اس کا کام گنتی کرنا ہے، اس کا کام جو ہے وہ پاپولیشن کا ریکارڈ رکھنا ہے. اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا کام جو ہے وہ اسٹڈی آف پاپولیشن ہے. بیسیکلی جو بھی اس میں تغیرات رونما ہوتے ہیں ان تمام تغیرات کے پیش نظر جو آبادی میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی نقل مکانی جو کہ ہندوستان سے پاکستان میں 1947 میں ہوئی. پاکستان بنے 1947 میں، جب پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک
اپنی اپنی جگہ ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے وجود میں آئے ہیں، تو اس وقت جو ہے آبادی میں ایک بہت بڑا اضافہ، آبادی میں ایک بہت بڑا چینج دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ چونکہ یہ کراس بارڈر جتنی بھی اب تک مائگریشنز ہوئی ہیں آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں ہسٹری میں جتنی بھی کراس بارڈرز یعنی ریفیوجیز ایک گئے ہیں یا کسی بھی ڈیزاسٹرز کی وجہ سے گئے ہیں یا کوئی بھی وجوہات ہیں، یہ تو ایک نئی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نیا ملک بنا اور کچھ جو ریلیجن کی بیس پہ یا کلچر کی بیس پہ ان میں جو ڈفرینسز تھے ان کی بنا پر دو قومیں اپنے اپنے ممالک کی طرف مائگریٹ ہوئی ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات ہیں، کہیں ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، کہیں پہ کسی قسم کا جانی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کسی معاشرے میں لوگوں کو، تو وہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ، کتنی آبادی جو ہے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں مائگریٹ ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو یہ جو پاکستان اور انڈیا، جب پاکستان بنا ہے اور لوگوں نے جو حصہ اس وقت پاکستان میں ہے، یہاں سے انڈیا ہے مائگریٹ ہوئے اور انڈیا سے پاکستان میں مائگریٹ ہوئے، اس دونوں طرف جو آبادی تھی دونوں سائڈز پہ، اس کو پوری دنیا کی جتنی بھی مائگریشنز ہوئی ہیں اس میں یہ سب سے بڑی مائگریشن کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اچھا، جو کراس بارڈر جو تھی ود ان دا کنٹری نہیں، ود ان دا کنٹری تو ہوتی رہتی ہیں جو مائگریشنز، لیکن جو کراس بارڈرز ایک ملک، ایک باؤنڈری کراس کرنا اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے چلے جانا، اس میں یہ سب سے بڑا ہے، دونوں ممالک میں تبدیلی تھی اس کی۔ اور نقل مکانی جو کہ ہندوستان سے پاکستان میں اور پاکستان سے ہندوستان میں خاص طور پر 27% کا اضافہ ہوا، جو کہ 1951 اور 61 کے درمیانی 10 سالہ وقفے میں ہو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شرح پیدائش میں زبردست اضافہ ہوا، کیونکہ حفظان صحت کا معیار بڑھ گیا اور ساتھ ہی جدید ادویات کا استعمال بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، 61 سے 71 کا جو درمیانی عرصہ تھا، اس میں 2.9% جو ہے وہ سالانہ شرح افزائش رہی، اور اس حساب سے جو اضافہ ہوا اس میں خیالات کیا جاتا ہے کہ 7% آبادی کم شمار ہوئی تھی، یعنی جو کیلکولیشن تھی وہ ابھی کیلکولیشن بھی بالکل صحیح کیلکولیشن نہیں ہو سکی، بہت سارے لوگ جو کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکے، وہ پلیسز جہاں پہ کاؤنٹنگ کی گئی وہاں پہ موجود نہیں تھے۔